والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أولو العلم درجات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ ورنہ کس قابل ہے یا غوث. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں نے جس آیت پاک کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل حضور تاجدار رسالت، ہم غریبوں کے آقا مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر عظمت میں جون کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. پڑھے الحمدللہ علی احسانہ. آج کی یہ ہماری 5ویں جشن غوث اعظم کی محفل کہ جس میں اور تمام غلامان غوث اعظم شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے، غوث پاک کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ہماری اس غلامی کو سرکار بغداد اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم، ہم ہر روز کوئی نہ کوئی اپنے پیر کا فرمان سن کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈک دیتے ہیں، لیکن آج انشاءاللہ کئی احباب کی کئی دنوں سے فرمائش تھی کہ آپ منقبت کے بھی کچھ شعر پیش کریں، تو آج انشاءاللہ بس بغداد والے آقا کو راضی کرنے کے لیے اور آپ غلامان غوث اعظم کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور اپنی غوث پاک کی محبت کے اندر اور اضافہ کرنے کے لیے 2-3 شعر منقبت کے پیش کر رہا ہوں. اس سے قبل ایک بار اور جون کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں. بہت مشہور زمانہ منقبت ہیں، اگر ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بغداد والے آقا کا کرم مجھ پر بھی ہوگا اور آپ پر بھی ہوگا. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، پیروں کی پیر نظر کرم خدا را، عشاء جیلا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر
سرکار نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سب سب کا خالق سب نو میں فقیر ہوں تمہارا نظر زور سے نظر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا یہ ادائے دستگیر ارے کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے ارے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر نظر کرم خدا را عشاق جیلا نظر کرم خدا را نظر اور سب کا کوئی نہ کوئی ہمارا تو ہے الحمدللہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے ارے میرا بجوز تمہارے میرا بجوز تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا اور مولا علی کا صدقہ ماں سیدہ کا صدقہ مولا حسین کا صدقہ مولا حسین کا صدقہ مولا علی کا صدقہ ماں سیدہ کا صدقہ ارے میری لاج رکھ لو
نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا. اور سبھی آزاد اپنے ہاتھوں کو اس طرح جولی بنا لو، تڑپ کے بولے سبحان اللہ. ارے جولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ارے ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را. اے میرے بھی نظر اے سب کے بھی نظر پیران پیر را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را. درود پاک کا نظرانہ پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بے شک اللہ ایمان والوں کے اور وہ کہ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اس میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک ایمان والے اور دوسرا وہ جن کو علم دیا گیا ہے، ان کے درجات اللہ بلند کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک اہل علم کے درجے عام مومنین سے 700 گنا درجات بلند فرمائے گا. اور آپ کو پتا ہے عام مومنین اور ان علم والوں کے درجوں کے درمیان فاصلہ کتنا بڑا ہوگا؟ 500 سال کی مسافت کا. 500 سال کی مسافت کا جو اتنا لمبا درجہ ہوگا، اہل علم کا اللہ 700 گنا درجات کو بلند کرے گا. میرے عزیزو، آج ہم اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں. ہماری سوسائٹی کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ہے علم. اور آج ہم آپ کے سامنے سرکار بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت سے علم کو ریلائز کریں گے. آپ کو بتائیں گے کہ سرکار بغداد کی نظر میں، سرکار بغداد کی ذات میں علم کا کتنا مقام ہے اور ان کی نظروں میں علم کی کتنی اہمیت ہے.
سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں، حالانکہ خود مادرزاد ولی ہے، ان کو مدرسے کی ضرورت تھی نہیں میرے بھائی، اللہ نے عطا ہی کیا تھا سب کچھ، لیکن یہاں بتانا تھا بغداد کے آقا کو کہ میرا غلام سچا وہ ہے کہ جس کے دل میں علم کی محبت ہو. آج ہماری قوم سے علم بہت دور ہو چکا ہے. کسی بھی انسان کی ترقی یا کسی علاقے کی ترقی یا کسی ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز نمایاں نظر آتی ہے تو وہ ہے ایجوکیشن. بغیر علم کے کوئی ترقی پا ہی نہیں سکتا، یہ کنفرم ہے. اور ہمارا تو وہ دین ہے کہ جب اس قرآن کی نزول کی ابتدا ہوئی تو قرآن کی سب سے پہلے آیت نہ سورہ بقرہ کی تھی نہ سورہ فاتحہ کی تھی، سب سے پہلے آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق کے بولے سبحان اللہ. اقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. ہمارے دین، بلکہ ہمارے دین میں محبوب خدا کے صدقے جو ہمیں قرآن ملا، اس قرآن کی ابتدا بھی پڑھنے سے ہے. تو ذرا مجھے بتائیے علم کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی. لیکن آج ہمارے دلوں سے علم کی اہمیت نکل گئی. آج ہم سنیں گے اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ باتیں کرتے کہ بھائی کیا ہے یار، ایک کہوت ہمارے یہاں مشہور ہے، بڑے بھکاری رکھڑے راجا، ہے نا، یہ کہوت مشہور ہے. یہ بالکل غلط ہے. اور لوگوں نے آج یہ ذہن سازی کر لی کہ جو بڑھے گا یعنی علم حاصل کرے گا وہ بھکاری، اور جو رکھڑے گا یعنی ادھر ادھر ٹہلے گا وہ راجا. یہ آپ کی سوچ ہے، ہمارے دین کی سوچ نہیں ہے. لیکن سنیں، آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ بڑے وہ بھکاری رکھڑی راجا. کئی لوگ ایسے تھے کہ جو علم سے دور ہوئے، آج ان کی قبروں کا بھی نشان نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے علم پڑھا، پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، 9000 سال کے بعد بھی، 900 سال کے بعد بھی آج بھی ان کے نام کی محفلیں سجائی جاتی ہے. گوشت پاک صرف 12 سال کی کشتی گرانے والی ذات کا نام نہیں ہے. گوشت پاک صرف مردے کو زندہ کرنے والی ذات کا نام نہیں ہے. گوشت پاک صرف اولاد عطا کرنے والی ذات کا نہیں. میرے بھائی تاریخ پڑھ، علم کو کتنی اہمیت دی سرکار بغداد میں تجھے پتا چلے گا. سرکار گوشت پاک کی کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جیسا علم آپ نے بغداد میں سیکھا ایسا کسی نے نہیں سیکھا. لیکن آؤ علم کی برکت کتنی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس کے عطا کردہ فرائضی علوم میں سے، عطا کردہ فرائضی علوم، فرائض احکام جو ہے نماز، قرآن، روزہ، اس کے احکامات میں سے 1 کلمہ، 2 کلمہ، 3 کلمہ، 4 کلمہ یا 5 کلمہ سیکھے، پھر سیکھ کر اس پر عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے، حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائے گا. پھر علم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے، علم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس صاحب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سب سے بڑی بات میں آپ کو کہوں، سب سے بڑی بات آج اگر کوئی جدی پوچھتی امیر کا اگر کوئی بیٹا ہو تو لوگ بڑے ناز سے کہتے بھائی اس کا وارث ہے، اتنے بڑے باپ کا وارث ہے، اتنے بڑے دولت والے کا وارث ہے.
علم کی اہمیت کتنے ذرا دیکھیں. علم والے جو ہوتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے ہیں وہ کسی اور کے نہیں بلکہ انبیاء کے وارث ہیں. علم والے کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث. یہ فضیلت. اب دیکھیں آج ہماری ذہنیت بھی علم سے بہت دور ہوئی اور ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے تعلیمات علم کے لیے کوئی تصور نہیں باندھا. لیکن سنیں، تاریخ کے اندر ایک نام ہے حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ. سنیے گا. اور یہ ذات کون ہے میں آپ کو بتاؤں. ان کے شاگردوں میں دو نام بہت مشہور ہیں. ایک کا نام ہے حضرت امام مالک. چار مسلک جو ہیں حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. اس چوتھا جو مسلک ہے اس کے امام، جس کو امام مالک بن انس کہتے ہیں، اور ان کا ایک مشہور لقب ہے عاشق مدینہ. جیسی محبت ان کو مدینہ سے تھی، میرے خیال سے قیامت تک ایسا عاشق مدینہ ہمیں کبھی نظر نہ آیا، نہ آ سکے گا. بے شمار میں انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو اس کو بتاؤں گا. اور دوسری ذات مشہور تابعی حضرت حسن بصری. یہ حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہے. اب آؤ ان کی زندگی کے حوالے سے بہت مشہور ایک قصہ ہے. سنیے. حضرت ربیعہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ان کے والد کا نام ہے حضرت فروخ. کیا نام ہے؟ فروخ. اور مدینہ میں رہتے تھے اور بنو امیہ کی خلافت کا زمانہ تھا. اس وقت ان کے والد جو تھے بڑے جنگجو تھے، حضرت فروخ. تو حکومت کی طرف سے مدینہ کے گورنر نے ان کو خراسان کی جو سرحد تھی وہاں کے لیے بھیج دیا کہ جاؤ اس بارڈر کی حفاظت کرو. تو وہاں چلے گئے. بیوی کو چھوڑی، حاملہ چھوڑ کر گئے، چلے گئے اور وہاں اپنی ڈیوٹی انجام دی. 27 سال کے بعد، کتنے؟ 27 سال کے بعد واپس آئے. جیسے آئے تو گھر کا دروازہ بند تھا. تھے سپہ سالار، جنگجو تھے، جنگی لباس پہنا تھا، ہاتھ میں نیزہ تھا. جیسے ہی دروازہ بند پایا تو نیزے سے اس طرح دروازے کو دھکا دیا. جیسے ہی دھکا دیا اندر گئے تو ایک چھوٹا سا ایک جوان آیا اور آ کر کہا کہ او لٹیرے، کیا میرے گھر کو لوٹنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ تو کون ہے جو میرے گھر میں آ گیا؟ کیونکہ جانتے تو نہیں تھے کہ میرا بیٹا ہے. تو کون ہے جو میرے گھر میں آ گیا؟ کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، میرے گھر کو میں تمہیں لوٹنے نہیں دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ربی کہہ رہے ہیں میں تجھے لوٹنے نہیں دوں گا. کہا کہ بات ختم کر. یہاں تک کہ جھگڑا ہوا. قریبی لوگوں نے آ کر دونوں کو الگ کیے، یہاں تک کہ حضرت امام مالک کو بھی خبر پہنچی. شاگرد تھے، آئے حضرت فروخ کو سمجھانے لگے اور دروازے کی ایک اوٹ میں، دروازے کے پیچھے حضرت ربیعہ کی بیوی یہ ساری چیزیں سن رہی تھی. یہاں تک کہ حضرت امام مالک نے پوچھا کہ بتا بھائی تو ہے کون؟ کہا کہ میرا نام فروخ ہے اور اس گھر کا مالک میں ہوں. تو حضرت ربیعہ کی والدہ باہر آئی. کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، یہ کوئی اور نہیں، میرے شوہر ہے اور یہ جو ربیعہ ہے انہی کا بیٹا ہے. دونوں باپ بیٹے گلے مل کر روٹ کوٹ کر رونے لگے اور بڑی محبتوں کے ساتھ پیش آئے. پھر اس کے بعد حضرت فروخ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، حضرت ربیعہ چلے گئے اور جانے کے بعد مسجد نبوی شریف میں ان کے لیے ممبر سجتا تھا. وہ بیٹھتے تھے اور سارے تڑپ کے بولے سبحان اللہ، سارے لوگوں کو علم تفسیر، علم قرآن کے جوہر اور اس کی برکتیں لٹاتے تھے. ایک طرف ممبر پر وہ بیٹھتے، سارے سب کے سب، اور کون؟ میرے اور تیرے جیسا آدمی نہیں، حضرت امام حسن بصری جیسے اور حضرت امام مالک جیسے ان کی محفل میں بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت فروخ نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد آئے مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے. دور سے دیکھا کہ خوبصورت چہرے والا ممبر پر بیٹھ کر
دین کی باتیں بیان کر رہا ہے اور سارے تشنگان علوم نبویہ اس کو سن رہے ہیں، فیضان حاصل کریں. پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ کون نہیں، ربیعہ بن عبد الرحمن فروخ ہے. کہا کہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ ہاں تمہارا بیٹا ہے. کہا کہ میرے بیٹے کی شان تو دیکھو، میرے بیٹے کی عظمت تو دیکھو، میرے بیٹے کا مقام تو دیکھو. خوشی سے رہا نہ گیا، واپس لوٹے. گھر آ کر کہا میری بیوی ذرا بتاؤ تو صحیح، جب میں یہاں سے نکلا تھا اور میں نے تمہیں 30,000 دینار دیے تھے. بیٹے کی شان کو دیکھی، 30,000 دینار دیے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ کہا کہ شوہر بتا دوں. کہا کہ بتا دو. کہا کہ میں نے آپ کے چہرے پر یہ خوشی دیکھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے خوش کیوں ہیں آپ؟ اس کے بعد میں بتاؤں گی. کہا کہ خوشی یار کیوں نہ ہو، ذرا دیکھ تو صحیح ہمارا بیٹا ربیعہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ایسی علمی باتیں بیان کر رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس کی محفل میں بیٹھ کر تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتوں کو سن رہے ہیں. کہا کہ اچھا اب میرے شوہر مجھے بتاؤ کہ تمہیں 30,000 دینار پسند ہے یا اپنے بیٹے کی یہ شان اور عظمت پسند ہے؟ اپنے بیٹے کی یہ شان و عظمت پسند یا 30,000؟ کہا کہ ضرور 30,000 میرے سامنے اہمیت کیا رکھتے ہیں جب میرے بیٹے کی یہ شان ہے. کہا کہ میرے شوہر سنو، یہی 30,000 کو میں نے اپنے اس بیٹے کے علم کے لیے خرچ کر دیے ہیں، اس کے علم تفسیر کے لیے، علم حدیث کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اسے شہر شہر گھمایا، علم سکھایا. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ 30,000 دینار چاہتے ہیں یا اس عظمت والے بیٹے کو چاہتے ہیں؟ وہ خوشی سے کہنے لگے میری بیوی تجھ پر قربان، یقیناً تو نے میرے 30,000 کی جو رقم تھی اس کی قیمت اتنی بڑی کی کہ یہ قیمت مجھے دنیا میں بھی کام آ جائے گی، آخرت میں بھی کام آ جائے گی. میرے عزیزو، یہ ہے علم کہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں علم کی کوئی قدر نہیں ہے. اور ایک بات سنا، ایک ذات ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جانتے ہیں حنفی ہے نا، ان کے ایک شاگرد ہے جن کا نام ہے حضرت امام ابو یوسف. جان لو یہ کیا نام ہے، حضرت امام ابو یوسف. بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو چکا تھا، غربت تھی، تو ان کی والدہ نے ان کو اٹھایا اور ایک دھوبی کی دکان پر جا کر بٹھا دیا. کہا کہ ان سے سیکھ اور کام کر اور کچھ پیسے لے کر آ تاکہ گھر چل سکے، گھر چل سکے. یہی وجہ ہے کہ آج جس کے سروں سے اس کے ماں باپ کا سایہ اٹھتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ تو شراب کے کام کی طرف جاتا ہے، جوئے بازی کے کام کی طرف یا بے حیائیوں کے کام کی طرف. لیکن آؤ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں کیسا راستہ دکھایا ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں پریشان ہے. میرے عزیزو سنیں، ماں نے چھوڑ دیا دھوبی کی دکان پر، بیٹھتے رہے. ایک مرتبہ اتفاق سے امام اعظم ابو حنیفہ کی محفل میں پہنچ گئے. جیسی امام صاحب کی باتیں سنی دل میں محبت پیدا ہو گئی. کیا پیاری باتیں بیان کرتے تھے. اب گھر سے نکلتے تھے دھوبی کا نام لے کر، لیکن جاتے تھے امام صاحب کی بارگاہ میں. نکلتے دھوبی کا نام لیکن جاتے تھے امام کی بارگاہ میں. لیکن جب ماں نے پوچھا پیسے، کہا کہ پیسے نہیں، تو پتا چلا کہ اب یہ دھوبی کی دکان پر نہیں، امام اعظم کی محفل میں جاتا ہے. بات بڑھ گئی یہاں تک کہ ان کی والدہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آئی اور کہا کہ وہ امام صاحب بس کریں، اس کے سر سے اس کے باپ کا بھی سایہ اڑ گیا ہے اور آپ اس کو اپنے پاس بٹھا رکھتے ہیں، میرا گھر کیسے چلے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑی محبت بھری بات کہی، سبحان اللہ. کہا کہ مائی او مائی ذرا ٹھہر، کچھ لمحے کے لیے اسے یہاں پڑھنے دے، پھر یہی تیرا بیٹا باداموں اور دیسی گھی کا قیمتی جو ہے قیمتی حلوہ کھائے گا اور بہترین غذائیں کھائے گا، اور حد تو یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کے قدموں میں گریں گے. کیا کہ امام کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ہم غریبوں کو دیسی گھی والا حلوہ کون کھلائے؟ ہمیں بادام والا حلوہ کون کھلائے؟ یہی نا ہم نے سنی غوث پاک کی تاریخ میں ایک بات، ایک مائی چھوڑ کر گئی تھی، کئی سالوں کے بعد آئی تو وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا تھا. پیران پیر کی بارگاہ میں دیکھا کہ مرغا سرکار کھا رہے، ہڈیاں پڑی ہے.
ماں نے کہا کہ پیر صاحب آپ کے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ میرے بیٹے کی یہ حالت کریں کہ وہ دروازے پر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھائیں اور آپ اندر بیٹھ کر مرغی مسلم کھائیں. سرکار غوث پاک نے کہا کہ مائی دیکھ مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھا میرے پیر نے, جیسے ہاتھ رکھا قم باذن اللہ کہا مرغی کی ہڈیاں جڑتی ہے, گوشت آتا ہے اور مرغی زندہ ہو کر چلنے لگتی ہے. کہا کہ مائی سن, جب تیرا بیٹا یہ ریاضتیں کر کے اس مقام پر پہنچے گا تو پھر اسے بھی یہ عظمتیں ملے گی. تو جیسے کہا کہ امام صاحب کیوں ہماری مذاق کرتے ہو, لیکن حضرت امام ابو یوسف نے بھی ان کی ماں کی بات کو سنا, مانتے, لیکن آتے رہے وقت نے دیکھا یہی امام ابو یوسف پڑھتے رہے. بادشاہوں کے دربار میں ان کی علمی جلالت تھی, ایک ان کے علم کا خوف تھا. ایک مرتبہ ان کی علمی جلالت کی وجہ سے بادشاہ سے رہا نہ گیا, ان کو گھر پر دعوت پر بلایا. کہا کہ آؤ آج تو آپ ہمارے دعوت پر آئیے, آپ ہمارے مہمان بنیں گے. آئے جیسے دیکھا تو سامنے بادام کا اور دیسی گھی کا حلوہ تھا. جیسے ہی بادشاہ نے پیش کیا تو امام ابو یوسف مسکرانے لگے. تو بادشاہ نے مجھے مسکرانے کی حضرت وجہ کہا کہ آج میرا بچپن کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ بیٹے پڑھتا رہے استقامت کے ساتھ, ایک دن وہ آئے گا کہ دولت تو کیا پورا جہان تیرے قدموں میں جھکے گا. اور آج میں نے دیکھ لیا کہ میرے استاد نے جو مجھ سے کہا تھا آج میں اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھ رہا ہوں. میرے عزیزوں, علم جو ہے عزت دیتا ہے, علم عزت دیتا ہے, یہ یقیناً ہے. میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے مجھے بتائیے آپ. میں آیا ہوں ایک سومناتھ کے علاقے سے, اب میں بھاونا گھر میں ہوں, لیکن پھر بھی کرسی پر بٹھایا مسلح, وجہ کیا, کچھ نہیں, علم. میں اگر تقریر کرنا نہیں جانتا, علمی باتیں نہیں جانتا, امامت نہیں جانتا, تو مجھے بھاونا گھر میں مسلح کو کیا کوئی اپنے گھر میں بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ علم ہے میرے بھائیوں. اور آج ہم بے عزت جو ہیں اس کی وجہ یہ کہ علم سے دور ہے, اور علم کو جو اہمیت ہمارے آقا نے دی. ایک بندہ بیٹھا تھا حضور کے دربار میں, ملک الموت نے آ کر کہا کہ چند لمحوں کے بعد اس کی روح قبض ہونی ہے. حضور نے اسے بتایا, اس نے بھی بڑا پیارا ہے, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیے کہ مجھے اس آخری وقت میں کون سا کام کرنا چاہیے کہ جس سے میری مغفرت ہو جائے. حالانکہ وہ مغفرت یافتہ ہے, جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو وہ بخشا ہوا ہے, لیکن یہ ہماری عبرت کے لیے. حضور بتائیے چند لمحوں میں میرا انتقال ہونے والا ہے, میں کون سا عمل کروں؟ کہا کہ چلا جا مسجد نبی شریف میں لوگ علم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ان کی محفل میں بیٹھ جا, کیونکہ علم سے کوئی بہتر چیز نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں, جانے کے بعد علم کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور پھر روح قبض ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو بلند درجے عطا فرماتا ہے. حضور مسجد نبی شریف میں آتے, ایک طرف لوگ عبادت کر رہے ہوتے, ایک طرف لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے, سکھا رہے ہوتے, تفسیر سکھا رہے ہوتے, حدیثیں سکھا رہے ہوتے. حضور آتے اور آنے کے بعد عبادت کرنے والوں کی طرف نہیں جاتے, ان علم پڑھنے والوں کی طرف جاتے, اور جانے کے بعد کہتے او سنو میں معلم کائنات بن کے تشریف لایا ہوں. بڑی عزت دی ہے ہمارے آقا نے علم کو. اب جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, اگر ہمارے دامن ہی علم سے خالی ہو تو اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک سروے بتاتا ہوں, اس کے بعد میں غوث پاک کی سیرت کی طرف آؤں گا. طلب کی بولے سبحان اللہ. ایک حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی تھی, وہ نام نہیں لوں گا میں. انہوں نے یہ سروے کیا کہ مسلمان کا معیار علمی اعتبار سے ہندوستان میں کتنا ہے, دنیاوی علم کے اعتبار سے. تو جب انہوں نے ریسرچ کیا, دنیا میں ریسرچ کیا انڈیا کے اندر, تو صرف 2%, 100% میں سے کتنے 2% مسلمان صرف ایجوکیشن سے منسلک ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ جس مذہب کو وہ مانتے ہیں اس مذہب کا علم ان کے پاس کتنا ہے, اس کا بھی سروے کرو. جب سروے کیا تو اس میں بھی 5%, اور زیادہ تر آبادی ہماری کس میں تھی پتہ ہے؟ کوئی چائے کے ٹھیلے پر بچہ چائے کی کپ صاف کر رہا ہے, کوئی کسی کی دکان میں جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. میرے عزیزوں,
علم کی دوری نے ہمیں در در کا بھکاری بنا دیا. آج اگر علم ہوتا تو آج جو ہمارے حالات ہیں وہ حالات نہیں ہوتے. اللہ سے جو بے خوفی ہماری ہے، آج کا جوان بے دھڑک گناہ کر رہا ہے، آج کا جوان بے دھڑک بے حیائی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ ماں باپ نے بچپن ہی سے اسے مدرسے کا راستہ دکھایا ہی نہیں. اور آج ماں باپ رو رہے ہیں، ہائے میری اولاد کوئی شراب کے ٹھیکے پہ، کوئی جوئے کے ٹھیکے پہ، کوئی زنا کے ٹھیکے پہ. ہائے میری اولاد، باپو صاحب دعا کرے، پیر صاحب دعا کرے، عالم لوگ دعا کرے، میرے بچوں کو بچا لے. او مائیں، او باپ، تیرے پاس بہترین موقع تھا کہ تو اسے مدرسے میں داخل کرتا یا علم کے قریب کرتا، تو آج جو تیرا بچہ شراب کے ٹھیکے پر ہے وہاں نہیں ہوتا. آج تیرا بچہ مسجد میں سجدہ کرتا ہوا نظر آتا، قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا. ہم نے خود اپنے پیر پر کلاڑی ماری ہے اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا زخم اچھا ہو جائے. اس سے بڑی بے وقوفی کوئی اور نہیں. میرے عزیزو، اب آؤ پیران پیر کی بارگاہ میں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ جواب دے دیں. سرکار غوث پاک نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر کس لیے کیا؟ زور سے بولے. علم کے لیے. کون تھے یہ؟ غوث اعظم دستگیر. علم کے لیے. کس کے لیے سفر کیا؟ علم کے لیے. مادر زاد ولی، پیروں کے پیر، غوث الاغواث، قبط الاقطاب، فرد الافراد، بعض الاشحب، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ لاثانی، پیران پیر روشن ضمیر. اس سے بھی بڑی کئی شان ہے میرے پیر کی. اتنی بڑی شان والا اپنی زندگی کا پہلا سفر کس لیے کر رہا ہے؟ علم کے لیے. اب آؤ اس علمی سفر کی طرف، کیونکہ آج ہمارا عنوان ہے سرکار غوث پاک کا علمی سفر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اور ابتدائی تعلیم اپنے ہی شہر جیلان میں مدرسے میں رہ کر حاصل کی، جس کو ہم نے کل سنا کہ میرا پیر جب مدرسے میں آتا تو فرشتے کہتے کشادہ ہو جاؤ، ولیوں کا امام آ رہا ہے. 18 سال تک پڑھتے رہے. ایک مرتبہ عرفہ کا دن تھا، سرکار بغداد ایک سڑک سے جا رہے تھے، آگے ان کے بیل تھا. جیسے جا رہے تھے وہ چھوٹا ہوا بیل تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو پکڑوں اور اس کو کسان جس کا یہ بیل ہے اس کے ہل کے ساتھ باندھ دوں. اس ارادے سے آپ آگے بڑھے. جیسے آگے بڑھے تو وہ بیل پیچھے مڑا اور مڑ کر کہا عبد القادر، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا اور اس کا تجھے حکم بھی نہیں ہے. سرکار بغداد نے جب یہ جملہ سنا آپ رونے لگے. دوڑے دوڑے پہنچے اپنے گھر کی چھت پر، دوڑے دوڑے پہنچے اپنے گھر کی چھت پر. اللہ نے نظروں سے پردوں کو ہٹایا. اسی گھر کی چھت سے، جیلان ہی سے آپ نے میدان عرفات میں جتنے حاجی تھے سب کو وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا. جب یہ آپ نے نظارہ کیا، آئے اپنی اماں کے پاس. آنے کے بعد کہا اماں جی، میری ماں، اب مجھے چھوڑ دے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، اب مجھے بغداد جانے کی اجازت دے. تیرا عبد القادر علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے. کہا کہ بیٹے ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ ماں، یہ سارا جو منظر بھی ہوا تھا، بیل کا کہنا کہ تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، گھر کی چھت سے میدان عرفات کا نظر آنا، سارا بتایا. حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رونے لگی اور رو کر کہا بے شک اے میرے عبد القادر جا، میں نے تجھے اپنے رب کے نام سے چھوڑا اور اپنے سارے حقوق میں نے تجھ پر معاف کر دیے. اتنا کہنے کے بعد روتے روتے کمرے میں گئی اور جانے کے بعد 80 دینار، کتنے؟ 80 دینار لیے. کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر سن، تیرے باپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ وراثت میں چھوڑے ہیں، اس میں سے 40 تیرے ہیں، 40 تیرے بھائی کے ہیں. آپ نے حضرت غوث پاک کی بغل میں جو کپڑا اس میں سل دی یہ 40 دینار اور کہا بیٹے سن،
تو جا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا، تو جا، میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا۔ اب بیٹے میری اور تیری ملاقات قیامت کے دن ہونی ہے، لیکن میرے بیٹے میری ایک بات یاد رکھنا، ہر لمحہ ہر وقت سچ بولنا، یہ ہوتی ہے نیک مائیں۔ یہاں تو حالات یہ ہے، کسی کے یہاں شادی میں جانا تو خود ماں کہتی ہے بیٹا اس طرح تیار ہو کر جا، اور 4-5 لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پھنسا۔ حالات یہ ہیں، ہم بھی آپ میں رہتے ہمیں پتا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین یہ لڑکیوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کریں اور ایسی شادیوں کے فنکشن میں جا کر اپنے حسن کا اظہار کریں۔ آج کی یہ مائیں، اور آؤ عبد القادر کی ماں کی بارگاہ میں کہ بیٹے سچ بولنا، مجھ سے یہ عہد کر، سچ بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا ماں وعدہ۔ ماں کا قدم چوم کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نکلے۔ یہاں بڑے پیر بتا رہے اگر علم کی راہ میں بھی جانا ہو ماں کے قدموں کو چوم کر نکلا کرو۔ آج ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں ماں کو چھوڑ کر، اور جب گھاٹا آتا ہے تب جا کر ماں یاد آتی، ماں دعا کر، اتنا بڑی مصیبت میں ہوں۔ میرے بھائی اگر ماں کے قدم کو چوم کر شروع کیا ہوتا تو تیرے کام میں برکت ہی برکت ہوتی۔ تو حضرت عبد القادر نکلے ماں کے قدم چوم کر، ماں نے روتے روتے ودا کیا۔ یہاں تک کہ جب ہمدان سے کچھ آگے بڑھے تو 60 ڈاکو گھوڑے پر سوار ہو کر کھڑے تھے اور قافلے کو لوٹنا شروع کیا۔ بڑے پیر ایک طرف کھڑے رہے تھے، دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ عہد شباب تھا، جوان تھے، 18 سال کی عمر تھی، کھڑے کھڑے منظر دیکھ رہے تھے، لوگ اس کو لوٹ رہے، اس کو لوٹ رہے، اس کو لوٹ رہے، اس کو لوٹ رہے، ان کے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا۔ بالآخر ایک ڈاکو آیا اور کہا کہ وہ جوان بچے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کاش ہمارے دلوں میں بھی ماں کی ایسی محبت پیدا ہو جائے۔ کہا بیٹے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کیونکہ بھائی سن کچھ نہیں ہے، بغل کے نیچے 40 دینار ہے۔ وہ سمجھا مذاق، چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہا کہ وہ جوان لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ بھائی 40 دینار ہے۔ وہ بھی مذاق سمجھا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں ڈاکو پہنچے اپنے سردار کے پاس، کہا کہ سردار یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہر کوئی اپنا مال چھپاتا لیکن اس قافلے میں ایک خوبصورت اور ایک جوان ایسا ہے جنہوں نے ہم دونوں کو سامنے سے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہ لاؤ اس جوان کو، پکڑ کر میرے پیر کو لائے۔ بادشاہ کے دربار میں بھی بادشاہ جو تھا سردار تھا اس کے پاس لائے۔ اب علی کا بچہ ہوتا ہے۔ کہا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے، اور تو ان کو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے؟ کہا بھائی تم بھی دیکھ لو، یقیناً میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا ایک جوان میں تجھ سے ایک بات پوچھوں؟ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ ہر کوئی ہم سے ہم اپنا مال چھپاتا ہے، اور تو ہے کہ نہ تجھے کوئی ڈر ہے، خوف ہے، اور تو بلا جھجک کہہ رہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، اس کی وجہ کیا؟ واہ سبحان اللہ۔ پیر فرماتے ہیں کہ سنو، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا میں اپنی ماں کو وعدہ کر کے نکلا تھا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ آج میں نے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کیا، میرے ماں کے فرمان پر میں نے خیانت نہیں کی۔ ڈاکو نے پیر کی زبان سے یہ جو جملہ سنا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور روتے روتے کہنے لگا، او جوان تو کتنا معزز ہے کہ تو کبھی اپنی ماں کے فرمان کے اندر خیانت نہیں کرتا، اور آج ہم کیسے ہیں کہ دن و رات ہمیں جو مالک رزق دے رہا ہے صبح و شام ہم اس کے فرمان کی خیانت کرتے ہیں۔ اتنا رویا، قدموں میں گرا اور توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو جتنے ڈاکو دوسرے تھے کہا کہ جب چوری میں آپ ہمارے سردار تھے، آج توبہ میں بھی ہمارے سردار ہے۔ سب نے بھی توبہ کر لی، سب نے بھی توبہ کر لی۔ کمال کیا ہے، سب نے توبہ کر لی، لیکن میرے پیر کی نظر کا کمال دیکھے، سب نے توبہ کر لی، اسی وقت میرے پیر نے 18 سال کی عمر میں ان پر ایک نظر ڈالی، اللہ نے توبہ کی بھی توفیق عطا
عطا فرما دے. ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری. دیکھو دیکھو یہ کون ہے؟ ایک ہی نظر میں 60 کے 60 ڈاکو کو ولی بنا دے. ہے کسی کا ایسا پیر؟ وہ سنیوں کا پیر الحمدللہ. ایک نظر سے ڈاکوؤں کو ولی بنایا. اور اگر نظر جلال کی پڑے تو آج جو خبیث گھومتے پھرتے ہیں غوث پاک کے ذکر سے روکنے کے لیے، ان کے تو پھر ایک نظر اگر پڑی نا تو جس طرح یہاں ڈاکو نظر کمال سے، نظر جمیل سے، نظر اجمل سے جب ڈاکو ولی بن سکتا ہے تو وہاں نظر جلال سے غوث پاک کا دشمن دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا. تو میرے عزیزوں، غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری بات پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے لوگ یہ تھے. مطلب کیا کہ جو علم کی راہ میں نکلتا ہے اس کے قدم قدم میں برکت ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ علم کی بھی برکت، غوث پاک کی بھی برکت کہ اللہ نے 60 ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. پھر کچھ روایتوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اس ڈاکو کے سردار کا نام تھا احمد. کیا نام تھا؟ احمد. وہ خود غوث پاک کو اپنے گھر لے گئے اور عہد شباب میں اس نے اپنی سگی بیٹی، لکھا ہے تاریخ کے اندر، میں اپنی طرف سے نکاح کرایا غوث پاک سے. اور غوث پاک چند دن اس کے گھر پہ رہے، اپنی بیوی کو چھوڑا، پھر گئے بغداد کی طرف. اب جب ہمارے پیر بغداد کی طرف گئے تو بغداد کی بارڈر ہی پر خضر نے روک دیا، کہا کہ عبد القادر بغداد میں داخل نہیں ہونا. اور 7 سال تک، کتنے 7 دن نہیں، کتنے 7 سال تک سرکار غوث پاک وہیں رہ کر جنگلوں کے پتے سبزیاں کھا کر کے 7 سال وہیں گزارے دریا دجلہ کے کنارے. اور سبزیاں کھانے کی وجہ سے آپ کا جو یہ گلا تھا وہ بھی نیلا ہو چکا ہے، نیلے رنگ کا. پھر 7 سال کے بعد غیب سے ندا آئی، عبد القادر اب تجھے اجازت ہے کہ بغداد میں داخل ہو جا. اب جب پیران پیر داخل ہو تو سب سے پہلے حضرت شیخ حماد، اس زمانے کے بڑے پیر تھے، بغداد میں داخل ہوئے. سب سے پہلے گئے شیخ حماد عباس کی خانقاہ کی طرف. جیسے ہی گئے تو ابھی رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی. سرکار بغداد آ رہے ہیں، حضرت شیخ حماد دیکھ بھی رہے ہیں، شیخ حماد دیکھ بھی رہے، آ بھی رہے، دیکھ بھی رہے، لیکن اپنے خادم سے کہا کہ سنو، نماز عشاء ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، اب رات بھی بہت ہو گئی، اب کسی کے آنے کا امکان نہیں ہے، خانقاہ کا دروازہ بند کر دو، خانقاہ کا دروازہ بند کر دو. دروازہ ہوا بند، لیکن واہ عبد القادر تیرے ادب پہ قربان، سبحان اللہ. دل ہی دل میں خیال کیا کہ اگر وہ دروازہ حضرت کا خادم جو دروازہ بند کر رہا ہے، میں نے اگر اس کو بلند آواز سے کہہ دی تو ایک اللہ والے کے خادم کی بے ادبی ہوگی، اس لیے میں آواز دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. یہ ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یہ ادب ہے. کہا کہ میں اللہ کے ایک ولی کے دربار میں جو خدمت کرتا ہے اس کو بھی بلند آواز سے میں کہہ نہیں سکتا. دروازہ بند ہوا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خانقاہ کی سیڑھیوں پر ہی دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اتنا بڑا پیر دروازے پر بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھا، اس وقت سردی بہت تھی، کڑاکے سردی. اسی رات آپ کو 70 مرتبہ غسل کی حاجت ہوئی. کتنی؟ 70 مرتبہ آپ نے غسل کیا. اتنے کڑک دار ٹھنڈی میں بھی. صبح کا وقت ہوا، دروازہ خانقاہ کا کھلا. جیسے کھلا، سیدنا شیخ داخل ہوئے. جیسے ہی داخل، شیخ حماد نے دیکھا، کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگایا اور کہا، او عراق، او بغداد، تجھے مبارک ہو کہ آج تجھ پر وہ شخص آیا ہے کہ اس کے قدموں کی برکت سے اللہ بغداد میں ہریالی کو پیدا کرے گا، یہاں سے مصیبتوں کو دور کرے گا، اور اس کے قدم کی برکت سے اللہ بغداد کے اندر ہزار اقطاب اور عبدالوں کو جنم فرمائے گا. مبارکبادی دی. پھر کہا کہ عبد القادر نے جانتا تھا کہ تو آ رہا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے یہ مرتبے دیے ہیں کہ تو یہ صبر و تحمل تیرے اندر کتنا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ
کہ اللہ نے تجھے صبر تحمل کا پہاڑ بنایا ہے. پھر سینے سے لگا کہا کہ بیٹے عبد القادر آج جس منصب پر میں ہوں کل وہ دن بھی آئے گا کہ اللہ تجھے اس سے بھی بڑا منصب دے گا اور تو اسی بغداد کی جامع مسجد پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضی علی رکبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. میں تو کیا کل کائنات کے اندر اللہ کے جتنے ولی ہیں سب کے سب تیرے قدم کے نیچے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. تیرا مرتبہ اتنا بڑا ہوگا. پھر بغداد کے آقا بغداد میں لے کر علم حاصل کرنے لگے. بہت پڑھا میرے بھائیوں. اور اس پڑھنے کے اندر مصیبتیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ دوران طالب علم مجھ پر جو اذیتیں مصیبتیں تکلیفیں آئی اگر ان مصیبتوں کو پہاڑ پر بھی ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. علم کی راہ میں مصیبت ضرور ہوتی ہے لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. اور سرکار غوث پاک پر جب زیادہ مصیبت آتی آپ زمین پر لیٹ جاتے اور لیٹنے کے بعد اسی آیت کی تلاوت کرتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور زمانے میں دیکھا وہ عبد القادر جیلانی جو بغداد کے اندر مصیبتیں جھیل کر تکلیفیں جھیل کر علم حاصل کر رہا ہے، پھر وہ جب علم حاصل کر کے منبر پر بیٹھتا ہے تو اس کی تقریر کو سن کر بڑے بڑے عیسائی یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ اس کی تقریر کو سن کر مسلمان ہوتے ہیں. پڑھتے رہے. ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کا واقعہ میں آپ کو پیش کر دوں. مصیبتوں میں سے ایک مصیبت، لیکن یہاں رک کر ایک بات میرے ذہن میں آئی. سرکار غوث پاک بغداد سے جیلان سے بغداد گئے، بیچ راستے میں کیا کیا انہوں نے؟ سچ بولا. سچ کی برکت سے سانپ ڈاکو پن سے نکل کر ولی بن گئے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے، بہت جھوٹ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے یہاں جھوٹ ہے. کوئی بندہ جمعہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے، اگر کوئی اس کو کال کرے اس کے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے میں جمعہ مسجد نہیں ہوں، کیسریا مسجد کے دروازے پر. یہ حالات ہیں اور اس کو ہم معمولی بھی سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات سنیں بہت پیاری، شاید آپ کے دل کو لگے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان کو لانا چاہتا ہوں، مسلمان کو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری 4 عادت ایسی ہے کہ جو میں چھوڑ نہیں سکتا. کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ میں شراب نوشی کرتا ہوں، میں بدکاری کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں. یہ 4 عادتیں جو مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی. اب آپ خود کہتے کہ آپ کے اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اب میں کیسے لاؤں؟ ہاں لیکن ایک بات، ان 4 میں سے خالی مجھے ایک بات سے آپ روک دیں تو میں اسلام لے آؤں. حضور نے یہ نہ کہا کہ شراب چھوڑ دو، حضور نے یہ نہ کہا کہ بدکاری چھوڑ دو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ چوری چھوڑ دو، حضور نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ وعدہ، یہ وعدہ کر کے ہو گیا وہ مسلمان، صاحب ایمان ہو گیا، مسلمان ہو کر صحابی بھی بن گئے. سبحان اللہ. کہا کہ 3 کروں گا، 1 نہیں کروں گا. اب جب نکلا وہاں سے دربار رسول سے شراب کی طرف گیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شراب پی تو لوں گا اور جب واپسی پر حضور کے دربار میں جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ تو نے شراب پیا یا نہیں پیا، اور اگر میں بول دوں کہ پیا تو مجھ پر اسلام کی حد جاری ہوگی، اور اگر نہیں پیا جھوٹ بول دوں تو عہد شکنی ہوگی، جو میں نے وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی ہوگی. یہ کہہ کر اس نے شراب چھوڑ دی. پھر اس کے بعد وہ آیا بدکاری کی طرف. پھر اس نے سوچا بدکاری کرنے سے پہلے اگر بدکاری کر بھی لی اور حضور نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے بدکاری کی اور اگر میں نے کہہ دیا ہاں تو مجھ پر اسلام کی حد جاری ہوگی، یا تو کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا، اور اگر نہ کہتا ہوں تو وعدے کی خلافی ہوگی اور میں یہ نہیں کروں گا. زنا بھی چھوڑا. پھر آیا چوری کی طرف. ابھی چوری کرنے والا تھا کہ خیال آیا کیا مصطفیٰ تمہاری عظمت ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارا آقا ہے. الحمدللہ علی احسانہ. حضور نے فرمایا، اس نے کہا کہ چوری کرنے کا ارادہ بھی کیا، کر ہی رہا تھا کہ اس نے سوچا اگر حضور نے پوچھ لیا
کہ چوری تو نے کی یا نہیں کی. اگر میں کہتا ہوں ہاں تو چوری کی بھی مجھ پر حد قائم ہوگی, میرے ہاتھوں کاٹا جائے گا, اور اگر نہ کہتا ہوں تو پھر وعدے کے خلاف ہی ہوگی. اتنا کہنے کے بعد پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لایا. یا رسول اللہ, آپ نے مجھے ایک ایسا عمل دے دیا کہ جس کی برکت سے میری بدعمالی کے جتنے دروازے تھے سب کے سب بند ہو گئے. پتا چلا جھوٹ بولنے کے اندر اتنی نحوست ہے کہ ہم دوسرے گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں, لیکن سچ بولنے کے اندر اتنی برکت ہے کہ سچ سے مصطفیٰ بھی راضی, مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں, سچ بولنے کی وجہ سے کئیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی. صرف کچھ عمل نہیں تھا, بس خالی سچ بولتے تھے. سچے بنو. اور حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان سب کچھ ہوتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا. اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی کون سی کیٹیگری کے اندر ہے. جو بھی ہو, جتنا بھی لوگ چاہیں دشمن ہو جائے آپ کو, جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ جھوٹ بولیں گے لمحے کے لیے تمہیں مصیبت آئے گی, لیکن سچ بولیں گے وہ مصیبت بھی اللہ ٹال کر تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. پھر سرکار غوث پاک کا چونکہ ٹائم ہو چکا ہے میرے عزیزوں, ان مصیبتوں والے واقعات کرنے سے ایک پیش کروں. سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں, سنیے گا. ایک مرتبہ مجھ پر اتنی بھوک طاری ہوئی کہ میں نکل کر دریائے دجلہ کے کنارے گیا کہ کچھ گھاس پھوس مجھے مل جائے تو اٹھا کر میں کھا لوں. آج لوگوں کو حیرت ہے کہ مدرسے میں بچے دال روٹی کھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. میرے بھائی, تیرا بچہ جو اسکول کے اندر, جتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر, ہاسٹل کے اندر رہتا ہے, جتنے بھی پلاؤ اور جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا کھانا ایک طرف, اور دالوں کے بچے کے دال اور روٹی ایک طرف. میرے بھائی, اس دال اور روٹی کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ یہی بچہ نکل کر سارے جہان کا امام بنتا ہے. اور تیرے بچے کی, اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں, انجینئر نہ بنائیں, لیکن پہلے دیندار بنائیے. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو اس امت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں, کئی انجینئر ایسے ہیں کہ وہ خیانت کر رہے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس غریب امت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. کیوں؟ ڈگری ہے لیکن علم نہیں ہے, دین نہیں ہے. دین نہ ہونے کی وجہ سے یا تو کسی پر وہ ظلم کر رہے ہیں, کسی پر کچھ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ڈاکٹری بھی ہو اور ساتھ میں قرآن کی محبت بھی ہو, ڈاکٹری بھی ہو ساتھ میں دین کا علم بھی ہو, تو وہ بڑا سے بڑا ڈاکٹر ایسا بنتا ہے کہ اس کے قدموں کی برکت سے اللہ سارے جہان کو برکتیں نصیب فرماتا ہے. تو میرے عزیزوں, بچوں کو سب کچھ بناؤ لیکن پہلے دیندار بناؤ. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر بھوک اتنی طاری ہوئی کہ آپ گئے اور دریا دجلہ کے کنارے دیکھو کہ بھائی کچھ گھاس باس مل جائے تو کھا لو. آپ یہاں غور کریں غوث پاک کی سیرت میں کیا کمال نہیں تھا. چاہتے تو بغداد کے پتھر کو ٹھوکر لگا دے تو وہ سونا بن جاتا, سب کچھ تھا, غیب سے رزق آتا, لیکن یہاں صبر کرنا یہ بتایا کہ صبر کی اہمیت کتنی ہے. تم صبر کرو, شکر کرو, اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائے گا. تو سرکار بغداد جیسے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ان سے پہلے ہی کئی اللہ کے ولی وہاں موجود تھے جو گھاس کو تلاش کر رہے تھے. شرمائے نکلے, اور نکلنے کے بعد بغداد کی مسجد میں جا کر کونے میں جا کر بیٹھ گئے, اور بھوک کی شدت اتنی تھی کہ رہا نہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اسی مسجد میں ایک حضرت تشریف لائے. ان کے پاس خوبصورت سالن اور روٹی تھی, بنا ہوا گوشت اور روٹی. آیا مسجد کے باہر ایک فرش پر صحن میں رکھا, اور رکھ کر ابھی کھانے کی ابتدا کی تو غوث پاک پر نظر پڑی. کہا کہ حضرت آ جائیے, بسم اللہ کیجئے, ساتھ میں بیٹھیے. سرکار غوث پاک فرماتے کہ جب میں نے کھانا دیکھا تو میرے منہ میں تو پہلے پانی آیا, پھر میں نے اپنے نفس کو جھڑکا, کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ بھوک سے ہوگا تو کیا ہوگا, آخر کار موت آئے گی, لیکن نفس میں تجھے خوش ہونے نہیں دوں گا. اتنا کہ کر سہن کر, چپ ہوئے. پھر اس نے بار بار اشارہ کیا کہ صاحب آئیے نا, میں اکیلا بیٹھا ہوں, بسم اللہ کیجئے میرے ساتھ. غوث پاک بار بار اشارہ کرنے کے بعد آ گئے, بیٹھے. جیسے ہی بیٹھے تو غوث اعظم دستگین نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے اور کہاں کے ہو؟
اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا مشغلہ کیا ہے، بغداد میں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں. کہا کہ علم حاصل کر رہا ہوں. اچھا. گوشت پاک نے پھر پلٹ کے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی میں جیلان کا رہنے والا ہوں. ایک عبد القادر نامی شخص بغداد میں ہے. اس کی ماں نے مجھے 7 یا 8 دینار دیے اس کے خرچ کے لیے کہ جاؤ میرے بیٹے کو دے دو. لیکن کئی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ میری ملکیت میں میرا جو مال تھا وہ بھی اس کو تلاش کرتے کرتے ختم ہو گیا. بالآخر مجھ پر اتنی کیفیت آ گئی کہ اگر میں کھاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو میں اس حالت میں یہ عبد القادر نامی جو شخص ہیں اس کی ماں کے دیے ہوئے پیسے کو لیے اور اس کا کھانا خریدا اور یہاں لے کر آئے اور کھا رہا ہوں. میرے پیر مسکرانے لگے. کہا کہ بھائی جس عبد القادر کو تم تلاش کرو وہ تیرے سامنے موجود ہے. کہا کہ حضرت یہ کہا کہ لیجیے یہ آپ کا میرا نہیں آپ کا کھانا ہے. کہا کہ مجھے شرماؤ مت، چلو آؤ ہم مل کر کھاتے ہیں. ان دونوں نے مل کر کھایا. سرکار غوث پاک نے اتنی مصیبتوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. کئی بار تو اپنے قرضے کے طور پر خود غیب سے ندا کہ عبد القادر علم حاصل کرنے کے لیے قرضہ لے لے. آپ نے ایک دکاندار جو کھانا فروش کرتا تھا اس کے پاس قرضے کے طور پر آپ لیتے تھے کھانا، اور کھانے کے بعد کھا لیتے پھر آپ کو یہ فکر ہوتی کہ میں اپنا یہ جو لیا ہے میں نے اس کے پاس کو چڑھاؤں گا کیسے، میں تو اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس یہاں کچھ ہے بھی نہیں. لیکن غیب سے ندا کہ عبد القادر فکر نہ کر، ہم تیرے دینے کا انتظام کر دیں گے. یہاں تک کہ میرے صاحب کو ایک مرتبہ غوث پاک سے کہا کہ ریت کی طرف چلا جا، وہاں تجھے کچھ ملے گا. وہاں گئے کہ سونے کا ٹکڑا ملا اور جتنے دن تک کھایا تھا وہ سارا قرضہ آپ نے ادا فرما دیے. یہ ساری مصیبتوں کے قصے سرکار غوث پاک کی تاریخ و سیرت کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار غوث پاک نے علم کے لیے کتنی قربانیاں دی. کل انشاءاللہ اس سفر کو ہم تھوڑا آگے بھی بڑھائیں گے. کتنی قربانیاں دی. آج ہم کتنی قربانیاں دے رہے؟ کچھ نہیں. ہمارے یہاں تو علماء کی کوئی عزت ہی نہیں. اسی وجہ سے کوئی اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا. سب سے حقیر اگر کسی کو جانا جا رہا ہے اس قوم کے اندر تو وہ عالم دین کو. ایک چپراسی کو بھی میری قوم یا تمہاری بلڈنگ کے باہر کھڑے رہ کر جو ڈیوٹی کرتی ہے اس کو بھی میری قوم 25,000 دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جو تمہاری نمازوں کا ضامن ہے، میں اپنی ذات کے لیے خدا را کبھی نہیں بولتا ہوں، میرے غوث پاک کا مجھ پر بڑا کرم ہے. اور یہ تصور کرتے کہ اللہ کسی کا محتاج بھی نہ کرے، اللہ اس کے رسول کا محتاج کرے. لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے پردہ ہٹانا ضروری ہے. آج ایک ٹوائلٹ صاف کرنے والوں کو میری قوم 25,000 دے رہی ہے. مسجدوں میں ذرا جا کر پوچھو عالم دین کی تنخواہ کیا ہے؟ 5,000 6,000 7,000. یہ بے قدری کی ہم نے اپنے علم کی. اور حالات میں آپ کو بتاؤں، اگر اسکول کا ماسٹر کہے کہ جا تیرے باپ کو کہ کل پستک اور بک لانی ہے، اگر وہ 30,000 کی بھی بنتی ہیں بکس وغیرہ بھی، باپ بڑی خوشی سے لانے کے لیے تیار ہے. لیکن ایک عالم دین مدرسے میں بیٹھ کر کے جا تجھے ضروریات دین جو کتاب ہے وہ لانی ہے، قرآن لانا ہے، یہ لانا ہے، باپ کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے. اس عالم کو شرم نہیں آتی میرے بیٹے کو کہنا کتاب لانے کے لیے؟ یہ ہے حال میری قوم کا. کیا کی تم نے عزت عالم کی؟ کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں ایک بزرگ نے کچھ دن پہلے ایک جملہ کہا تھا، میں آپ کو دوہرا دوں. اگر یہ عالم نہ ہوتا، یہ مولوی نہ ہوتا تو آج تیری ماں تیرے باپ پر حلال بھی نہ ہوئی ہوتی. کیونکہ وہ نکاح نہیں پڑھاتا، حجاب و قبول نہیں کرا رہا تو کہاں سے ہوتی؟ اس وقت تک تیرا باپ قبر کی زینت نہیں بنتا جب تک ایک عالم دین تیرے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. ہر کام میں تو تمہیں عالم چاہیے، لیکن جب ذلیل کرنا ہو تب بھی عالم کو آگے رکھتے ہو. یہ حقیقت ہے. میرے عزیزو، علم کی بے قدری نہ کرو. جو علم اور صاحب علم کی قوم قدر کرتی ہے اللہ ایسی قوموں کو معزز کرتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گلف کنٹری کے اندر، UK US کے اندر اتنی ترقی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ایجوکیشن یافتہ لوگوں کی قدر کی. اسی وجہ سے آج وہ ترقی پر ہیں. اور ہندوستان کے حالات کیوں ہیں؟ یہاں تو بڑے سے بڑی ڈگری والا بھی بھجیے بیچ رہا ہے.
پکوڑے بیچ رہا ہے، اس وجہ سے آج ہمارا معاشرہ زوال کی طرف ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ غوث پاک کی سیرت سے آج انشاءاللہ یہ درس لے کر جائیں گے، خود بھی علم سیکھیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ، اور بہترین سے بہترین حافظ، قاری اور عالم دین اپنے بچے کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غوث پاک کے صدقے اللہ ہمیں علم کی نور سے، علم کی روشنی سے آگاہ فرمائے، ہمارے سینوں میں اللہ علم کی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔